نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں ہی مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی ضمانت دی ہے۔ بہت سی قرآنی آیات اور احادیث اس پر شاہد ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو ان کی افضلیت بیان کی ہے، ان کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے، بصورت دیگر ایمان ناقص ہے۔ جماعت صحابہ میں سے خاص طور پر وہ ہستیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت کی زمام اقتدار، امارت، قیادت اور سیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اموری دنیا اور نظام حکومت چلانے کے لیے ان کے اجتہادات اور فیصلوں کو شریعت اسلامی میں ایک قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ ان بابرکت شخصیات میں سے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اعلیٰ مرتبے اور بلند منصب پر فائز تھے، اور ایثار، قربانی اور صبر و استقامت کا مثالی نمونہ تھے۔ ایک سچے مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ خوش نصیب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور زندگی کی آخری سانس تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت کرتے رہے اور اسلامی احکام کے سامنے سر جھکاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تن، من، دھن سب کچھ پیش کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے بیعت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ہجرت کے موقع پر انہیں کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ بیماری کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکماً ان کو اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مومنین ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور کی امامت پر راضی نہیں ہیں۔ خلیفہ راشد اول سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا، اور جب اللہ کے رسول وفات پا گئے، سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر لگی ہوئی تھی۔ امت نے بلا تاخیر حضرت صدیق اکبر کو مسند خلافت پر بٹھا دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی قیادت ایسے شاندار طریقے سے فرمائی کہ تمام طوفانوں کا رخ اپنی خداداد بصیرت صلاحیت سے کام لے کر موڑ دیا اور اسلام کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے سے لگا دیا۔ آپ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت کی بنیادیں استوار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے بعد اس کی سرحدیں ایشیا میں ہندوستان اور چین تک جا پہنچیں، افریقہ میں مصر، تیونس اور مراکش سے جا ملی، اور یورپ میں اندلس اور فرانس تک پہنچ گئی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے شب و روز کے معمولات کو الفاظ کے نقوش محفوظ کرنے کی سعادت نامور شخصیات کو حاصل ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم دل انسان تھے۔ جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا اس کی مدد فرماتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ لا سکتا تھا لایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے کر آئے، جبکہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رقم سمیت جو کچھ بھی تھا وہ سب ایک گٹھری میں باندھ کر لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی باقی کچھ رکھ آئے ہو؟
आपने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह और इसके रसूल को। शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इस जवाब को यूँ बयान किया है, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात का असल सबब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, जिसका सदमा तमे आखिर तक आपके कल्ब मुबारक से कम न हुआ। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के रोज़ से ही आपका जिस्म मुबारक दुबला होता गया। 7 जमीद सानी 13 हिजरी को आपने गुस्ल फरमाया। दिन सर्द था, बुखार हो गया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। अर्ज़ करने लगे, ए खलीफ़ा रसूल, इजाज़त हो तो हम तबीब को बुलाएं जो आपको देखे। फरमाया कि तबीब ने तो मुझे देख लिया। उन्होंने दराज़ किया कि फिर तबीब ने क्या कहा? फरमाया कि उसने कहा, इन्नी फ़आलुन लिमा युरीद, यानी मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। मुराद ये थी कि हकीम अल्लाह ताला है, उसकी मर्ज़ी को कोई टाल नहीं सकता, जो मशीयत है ज़रूर होगा। ये आपका तवक्कुल सादक था और अल्लाह पाक की रज़ा पे रज़ामंदी थी। इस बीमारी में आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान वगैरह के मशरे से सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बाद खिलाफत के लिए नामज़द फरमाया और इमारत का ताज सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की मौजूदगी में हज़रत उमर के सर पर सजाया। आपने 15 रोज़ की इलालत के बाद 22 जमाद सानी 13 शब शंबा को 63 साल की उम्र में इस दारे नापायदार से रहलत फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।